ہوں بہت اپنے اجتہادی غلطی میں حضرت امیر معاویہ کو کیوں ٹارگٹ بنایا ہے؟ اس لیے بنایا کہ اجتہادی خطا کا لفظ آتے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نقش بن کر سامنے آ جاتے ہیں. تو سب نے مانا ہوا ہے، آپ نہ مانیں گے تو کیا مسئلہ بنے گا؟ میں نے تو عظمت سیدنا معاویہ کتاب لکھی ہے. کیا؟ عظمت سیدنا معاویہ دنیا بھر میں گئی. حضرت امیر معاویہ کی عظمت کا انکار نہیں کرتا. ان کی عظمت یہی ہے کہ انہوں نے اجتہادی خطا کی ہے. عالم دنیا میں، عالم اجسام میں اللہ نے انتظام کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آدم کی طرح بن باپ کے رکھا، بولیے، اور ابراہیم کی نسل اسحاق میں آخری نبی بنا دیا، آخری نبی بنا دیا، اور عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے زندہ دوبارہ زمین پر بھیجے گا. درود پاک پڑھ لیجیے. قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے. عیسیٰ ہی کو کیوں زندہ اٹھایا؟ موسیٰ کو کیوں نہیں اٹھایا؟ ایوب، داؤد، سلیمان کو کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے کہ یہ دائرہ نبوت کا آخری نقطہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آخری نقطہ دائرہ نبوت کے سب نقطوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے، ان کی نمائندگی کرتا ہے، ریپریزنٹیٹو ہے ان کا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے زندہ زمین پر دوبارہ آئیں گے، محمد رسول اللہ پر سب کی طرف سے ایمان لائیں گے، سب کی طرف سے مدد کریں گے. صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، سارے عیسائیوں کو نبوت محمدی پر اکٹھا کر دیں گے. تو ختم نبوت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آج آسمانوں پر بٹھا رکھا ہے. یہی وجہ تھی کہ مرزا کو بڑی تکلیف تھی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر مان لیا جائے تو حضور کی ختم نبوت میں زکند نہیں لگائی جا سکتی. سو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مسیح کے خلاف کو یہ ایک بالکل سطحی سا سوال ہے. پیر کرم شاہ صاحب نے تحذیر الناس کی تعریف فرمائی ہے، ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ پیر کرم شاہ صاحب نے جس چیز کی تعریف کی تھی وہ اور تھی، اور جس پر بعد میں تنقید کی اور جس سے برات کا بھی اظہار کر دیا وہ یہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیر کرم شاہ صاحب نے تحذیر الناس کے اس موقف کو اپنا لیا تھا تو پھر یہ آپ ہی جانتے ہیں اور مفتی صاحب کے پاس پیش کر دیں کہ موقف کو فتویٰ دے دیں گے. میں تو پیر صاحب کے قدموں کو بھی سلام کرتا ہوں، میں کیسے فتویٰ دوں گا؟ فتویٰ تو مفتیان کرام دیں گے، لیکن پیر صاحب نے تحذیر الناس کے اس نقطۂ نظر کو قبول نہیں کیا. اس نقطۂ نظر کو قبول، اور وہ تنقید بھی بعد میں چھپ گئی تھی، وضاحتیں بھی چھپ گئی تھی، اور بہت کچھ اس پر چھپا ہوا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ یہ جو سوال آیا تھا جس پر بات پہلے ہو رہی تھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ نبوت کا مرکز ہیں. بولیے، مرکز سے ہر نبی کا رشتہ ہو، ہر دائرے کے ہر نقطے کا رشتہ ہوتا ہے. تو حضور کی ذات سے ہر نبی کا رشتہ ہے، حضور کی ذات سے ہر نبی کا رشتہ ہے. سب کے لیے حضور نمونہ عمل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو صرف نمونہ عمل ہونا ہی نہیں، حضور کا ان سب کا مرکز دائرہ نبوت ہو کر نمونہ عمل ہونا، یہ ہے ختم نبوت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ محض اتفاقاً نہیں تھا، مشیت الہی نے، میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ سے کہ حضور کی حیات طیبہ میں نبوت محمدی دلیل تھی ہم سب کے مومن ہونے کی. کیا تھی؟ دلیل تھی. اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد نبوت محمدی کی جگہ لے لی ہے ختم نبوت محمدی نے، حضور کے آخری نبی ہونے میں. یہ دونوں لازم و ملزوم ہوگی. اب آپ سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے مسیلمہ کذاب کھڑا ہونے دیا، اسود عنسی کو، سجاح کو، اور جو تھے جنہوں نے دعوی نبوت کیا صدیق اکبر کے زمانے میں. ان فتنوں کو اور ان سارے فتنوں کو
انکار زکات کے فتنے کو الاخری، ان سارے فتنوں کو عین صدیق اکبر کے بالکل ابتدائی زمانے میں اس قدر تیزی سے پنپنے دیا، اس قدر تیزی سے ابھرنے دیا. کیوں؟ مشیت الہی سے راز کیا نظر آتا ہے ہمیں، کیا حکمت نظر آتی ہے، کیا تدبیر تھی اللہ تعالیٰ کی اس میں، کیا راز تھا اس کے پیچھے کہ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، ادھر اسلامی مملکت طرح طرح کے خطرات میں گھری ہوئی ہے، طرح طرح کی الجھنوں میں گھری ہوئی ہے. روم اور ایران کی طرف سے خطرے ہیں، روم اور ایران کی طرف سے خطرے ہیں، ان گنت خطرات میں گھری ہوئی ہے. اندرون ریاست کے اندر کمزوریاں ہیں، ابھی خلافت کو اسٹیبلش ہونا ہے، اور ایسے میں اتنے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے اور اللہ نے کھڑے ہونے دیے. اللہ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے نبوت محمدی کے سب سے اہم اصول کو قیامت تک کے لیے طے کروا دینا تھا تاریخ کی بنیاد پر. سمجھا دیا کہ دین کی بنیاد نہ قرآن ہے، نہ کعبہ ہے، نہ نماز روزہ حج زکات ہے. دین کی بنیاد صرف اور صرف حضور کا آخری نبی ہونا، صرف اور صرف حضور. اسلام تحفظ ختم نبوت کا پلیٹ فارم اہل سنت کا تھا اور شاید اب بھی ہے، لیکن آج کل اس پر دوسرا گروپ وہابی دیوبندی قابض ہے. منظر عام پر مکمل طور پر چھایا ہوا ہے اور اہل سنت کا کوئی گروپ یا تنظیم نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے ذمہ دار لوگ کون ہیں؟ علماء، پیران نظام یا عوام الناس؟ سب سے پہلے میں ذمہ دار ہوں، ہم سب ذمہ دار ہیں، اس میں کوئی شبہ ہے؟ سب سے پہلے میں ذمہ دار ہوں اور ہم سب ذمہ دار ہیں اس میں. جس کی جتنی عمر ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے، جس کا جتنی سمجھ ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے، جس کا جتنا جذبہ ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے، جس کا جتنا ایمان ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے. اور میں سچ کہتا ہوں کہ شاید یہ جو ہمیں مار پڑ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ میرے گھر سے بھی وہابی نکل رہا ہے، اس کے گھر سے بھی نجدی نکل رہا ہے، اس کے گھر میں بھی فتنہ ہے، وہاں بھی تبلیغی، وہاں بھی غیر مقلد، وہاں بھی میرے گھر میں توڑ، تیرے گھر میں توڑ، اس کے گھر میں انتشار، اس کے گھر میں. یہ لوگ باہر سے تو کہیں سے نہیں نہ آئے، یہ ہمارے گھروں سے اٹھ رہے ہیں نا. یہ ٹانٹے ہمیں کیوں پڑ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے؟ تنبیہ کے طور پر، تادیب کے طور پر، اصلاح کے طور پر، جس طور پہ آپ سمجھیں. یہ سزا اسی لیے ہے کہ جو کام ہم نے کرنا تھا وہ کام ہم نے نہیں کیا. بھائی وہاں سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عجیب راز ہوتے ہیں. میں نے آج جس وجہ سے بیٹھا تھا خیال تھا کہ 15-20 منٹ میں تقریر ختم کروں گا، میں مجبوری ہو رہی ہے، کچھ لوگوں نے سوالات بھی شروع کر دیے تو بیٹھ گیا ہوں. آپ حضرات کے لیے معذرت چاہتا ہوں، شاہ صاحبان کو ان کو مشکل پیش آ رہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات آ گئی ہے. تدبیر الہی دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء کرام میں سے ہیں، انہیں مکہ مدینہ مکہ مکرمہ پہنچا دیا اور سارے نجدی مولویوں کو لے جا کر ان کا مرید کروا دیا. کیا کیا؟ وہابی مولویوں کو لے جا کر، دیوبندی مولویوں کو لے جا کر ان کا مرید کروا دیا. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کشف دے دیا اللہ نے. کشف چلیے جوڑ لیں جلدی سے. سوالات ہیں تو لے آئیے. سوالات تو میں بہت پسند کرتا ہوں. باندھ لیے کر لے، باندھ لیں جلدی سے. درود پاک پڑھتے رہیے گا. توجہ نہیں. یہ سوال بھی پڑھ دیتا ہوں پھر جواب باری پر آ رہا ہے. یہ کہتے ہیں امہ فاؤنڈیشن کے پتہ پر کوئی خط ارسال کیے تاکہ آپ کی تصانیف حاصل کر سکیں اور امہ فاؤنڈیشن کی رکنیت حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر آج تک 4 عدد خطوط کا کوئی جواب موصول نہیں. برائے مہربانی کوئی ایسا ایڈریس بتا دیں جس پر صحیح طور پر رابطہ. النور اسلامک لائبریری نہیں، سوری، یہ النور اسلامک لائبریری کے خطوط مل گئے ہیں ہمیں. ہوا یہ ہے کہ تقریباً جو کتاب، یہ کتاب شاید
5 منٹ زندگی کے لیے جو تھی اس پر یہ ایڈریس تھا. اس کتاب کے نسخے جو بازار میں گئے ہیں وہ پاکستان کے اندر وہ میرے خیال ہے 500-600 ہیں، باقی تو باہر چلی گئی. اور 1800 کچھ خطوط آئے ہیں، 1800 سے زیادہ خطوط ہیں. وہ 4 فائلیں ہیں. وہ خطوط فائلوں میں ترتیب، ایڈریسز، کمپیوٹر پہ لسٹیں بن گئیں اور میرے پاس وہ فائل پہنچ گئی ہے. میں نے دیکھا ہے یہ نور اسلامک لائبریری کے بھی اس میں خطوط لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ کو شاید اگلے کچھ دنوں میں پتہ نہیں کتنے نمبر پہ خط انشاءاللہ جواب یا جو چیز مانگی ہوگی آپ نے ضرور ملے گی. یہ ہمارے چونکہ توقع اور اندازے سے زیادہ خطوط تھے اور میں اسلام آباد اور لاہور کے درمیان لاہور 2 دن کے لیے آیا کرتا تھا، تو اب چونکہ چھٹی لے کر آ گیا ہوا ہوں لاہور میں، تو اب میرے پاس ساری فائلیں آ گئی ہیں. باقی دفتر میں خطوط ضائع نہیں ہوئے، پہنچے ہیں. اس کی تاخیر کی معذرت. اسی ایڈریس پر آپ بھیجئے 29D سبززار لاہور، اسی پر پہنچتے ہیں خطوط. اور باقی بعد میں ابھی مجھ سے آپ مل لیجئے اس کے بعد جو حضرات نے یہ پوچھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے سارے دیوبندی مولوی لے جا کر مرید بنوا دیے. غور کیجئے گا. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کشف دے دیا، اور اس کشف میں جو کشف ان کا نظر آتا ہے وہ یہی کشف ہے کہ ان قریب ہندوستان میں ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا، مرزا قادیانی کا فتنہ. کشف انہیں دلوایا اللہ نے. اور اس کشف کے بعد وہ اس فتنے کے سدے باب کے لیے نہ قاسم نانوتوی کو کہتے ہیں، نہ اشرف علی تھانوی کو کہتے ہیں، نہ رشید احمد گنگوہی کو کہتے ہیں، نہ کسی اور دیوبندی مرید کو کہتے ہیں جو ان کا مرید تھا ہی نہیں، اور جو خود صاحب طریقت، صاحب سجادہ، پیر طریقت تھا. بولیے، جو خود پیر طریقت تھا اس سے درخواست کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں رہنے کا ارادہ بدل دو. ہے مہر علی شاہ، پاکستان میں چلے جاؤ، ہندوستان میں چلے جاؤ. میرے رسول کی ختم نبوت کے خلاف جو فتنہ پیدا ہونے والا ہے اس کا توڑ، اس کا تدارک، اس کا علاج تجھے، تیرے مسلک، تیرے عقیدے، تیرے ماننے والوں کا فیضان ہوگا. خدا نے دیوبندیوں کے پیر و مرشد سے کو کشف دکھا کر اس پیر و مرشد کے ذریعے دیوبندیوں کو محروم کروا کے، بولیے، عاشق رسول پیر مہر علی شاہ اہل سنت و جماعت کے سردار و سربراہ کو یہ اعزاز دیا اور وراثت اسے مہر علی شاہ کی بنایا. اب اگر ہم ناخلف تھے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ہم ناخلف ہیں، ورنہ ہمیں تو خدا نے انہی سے چھین کر ہمیں دلوایا. یہ بہت اچھے سوالات آ رہے ہیں. اہل سنت کی جماعت تحریک فدایان ختم نبوت موجود ہے. ختم نبوت پر اہل سنت کا ترجمان ماہنامہ موجود ہے، جامع مسجد مدینہ راوی روڈ. اب تو چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے ہیں نا، بات اس کی نہیں ہو رہی کہ کہیں کام ہو یا نہیں. میں 1985 میں تعلیم سے فارغ ہو کر لاہور آیا ملازمت کے سلسلے میں. سب سے پہلے میں نے لاہور میں انجمن تحفظ ختم نبوت بنوا کر نوجوانوں کی، وہاں نہیں جہاں کام اپنی تشہیر کے لیے کیا جائے، وہاں جہاں قادیانیوں کا گڑھ تھا اور جہاں قادیانیت پھیل رہی تھی، نوجوان قادیانی ہو رہے تھے، ان کا سد باب کرنے کے لیے وہاں، اور عملاً اللہ کے کرم سے سد باب کیا. اس طرح تو بے شمار لوگ جگہ جگہ کام کر رہے ہیں. اس کام کی بات نہیں ہو رہی. اہل سنت کی مشترکہ عالمگیر سطح پر منظم قوت کے طور سے مجلس تحفظ ختم نبوت کے عالمی پلیٹ فارم پر کام کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمیں اس طرح کی صفائیاں نہیں دینی چاہیے، ہمیں جرم کا اقرار کرنا چاہیے. میں تو جرم کا اقرار کرتا ہوں. اللہ کریم مجھے معاف کرے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور وسیلہ جلیلہ سے توفیق نصیب فرمائے کہ زندگی کے باقی عرصے میں ختم نبوت پر کام کر سکیں. ہم صفائیاں نہیں دیتے کہ ہم نے کام کیا ہے، ہم جرم کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے کوتاہی کی ہے. کیا دیوبندی اہل حدیث مسلک
مرزائی کے لیے راستہ بناتے ہیں. وہ معروف تاریخی حقیقت ہے کہ جو پہلے اولیاء کرام کا ادب چھوڑتے ہیں وہ بالآخر تقلید چھوڑ دیتے ہیں. تقلید چھوڑ دیتے ہیں، وہ ناموس رسالت چھوڑ دیتے ہیں، حرمت رسالت چھوڑ دیتے ہیں، اور یقینی طور پہ اس کے بعد ختم نبوت چھوڑ دیتے ہیں. ترتیب تو یہ نظر آتی ہے نا، مرزا غلام احمد بھی اسی راستے سے گیا، پرویز بھی اسی راستے سے گیا، وہ سارے لوگ اسی راستے سے جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک حصار ہے. کیا ہے؟ حصار قلعے کا. وہ حصار ٹوٹ جائے، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، پھر کہیں رکتا نہیں ہے، بہاؤ کہیں ٹھہرتا نہیں ہے. تو دیوبندی حضرات، میں نہیں کہتا کہ سب وہاں جاتے ہیں، لیکن راستہ بنتا ہے، اور تحذیر الناس نے تو راستہ بنایا ہے نا. لاکھوں کی تعداد میں یہ کتاب تحذیر الناس مرزائی چھاپ کر فری تقسیم کرتے ہیں. اگر ہم تمام ذمہ دار ہیں تو پھر مہربانی فرما کر اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں کہ اب ہم اس ذمہ داری پر کیسے پورا اتر سکتے ہیں. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مل کر عہد کیجئے، میرے ساتھ عہد کیجئے، اور جہاں چاہتے ہیں، جس اعتبار سے چاہتے ہیں، تلوار کی دھار پر چاہتے ہیں، خون کا آخری قطرہ لے کر چاہتے ہیں، میدان میں چلتے ہیں، کام کرتے ہیں. اس کام کو کرنے کے لیے ماشاءاللہ آج یہاں برگزیدہ ہستیاں اور بھی موجود ہیں. شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں یہ کلاس کرواتے ہیں، آگے ایک سیمینار کروا لیں، اس کے خرچ کے لیے ضرورت ہو تو مجھ سے بھی فرمائے، میں حاضر ہوں. تمام علماء کو، تمام مشائخ کو، تمام برگزیدہ لوگوں کو، تمام تنظیموں کے نمائندوں کو بلائیں، یہاں عہد کروائیں، اقرار کروائیں، اسی مسجد سے فیصلہ کروائیں. انہوں نے 70 سال میں جو کام کیا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں 7 سال میں آپ اس سے زیادہ کام کر لیں گے. ان کے کام میں روحانیت کی برکت نہیں ہے، میرے رسول کی برکتوں کا فیض نہیں ہے. ان کے کام میں کائناتی قانون کے من جدہ وجدہ لیس للانسان الا ما سعی، بس صرف کوشش کی ثمر آوری ہے. صرف کوشش. اگر صرف کوشش کے بلبوتے پر وہ اتنا کام کر گئے ہیں تو ہم تو بغیر کوشش کیے اگر وہاں تک بارگاہ رسالت کے فیضان سے پہنچے ہوئے ہیں، آج بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں. آپ کوشش کر کے دیکھ لیجئے، رسول اللہ کی نظر کرم سے آپ نہ جانے کہاں پہنچ جائیں گے. اور یاد رکھیے گا، اگر ختم نبوت ہے تو اسلام ہے. اسلام ہے. ختم نبوت نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، نہ کسی فرد کے دماغ میں. آپ فرض کر کے بیٹھے رہے نا. آپ میں جو بات شروع کی تھی جہاں سے، بھائی سوال ہے، ہندو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، رام کرشن ہی کو مانتے ہیں. شاہ صاحب یہ وقت میں نہیں لے رہا، یہ حضرات میں نے تو تقریر اپنی خراب کی ہے، صرف وہ مومنٹم بنایا ہی نہیں. وہ جو میرا اپنا انداز ہے تقریر کا، وہ بن ہی تب سکتا ہے جب میں اپنا وقت جو مجھے ملے شروع ہی سے میں اس کے لیے چلتا ہوں. میں بیٹھا تھا کہ 20-25 منٹ میں فارغ ہو جاؤں گا آج گفتگو کر کے. بہرحال یہ آپ حضرات کی طرف سے ہے تو میں حاضر ہوں. دیکھیے، ہندو مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اسے مسلمان بنانا چاہتے ہیں. عیسائی مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اسے مسلمان بنانا چاہتے ہیں. غور کیجئے گا، میں اہم بات کر رہا ہوں. یہودی مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اسے مسلمان بنانا چاہتے ہیں. کیوں مسلمان نہیں ہوتا؟ عیسائی کہتا ہے عیسیٰ کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عیسیٰ علیہ السلام، جیسس کرائسٹ ہمارے پرسنل سیویئر ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہندو کہتا ہے رام کرشن کے بعد مجھے ضرورت نہیں ہے. بدھ کہتا ہے، بدھ مت کا پیروکار، گوتم بدھ کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. بولیے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ایک کافر کفر پر اگر قائم رہتا ہے تو صرف اس ایک عقیدے کی بنیاد پر، صرف اس ایک یقین کی بنیاد پر کہ مجھے فلاں کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اسے مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو اسے ضرورت کا احساس دلا دیتے. کیا کرتے؟ میں برملا کہا کرتا ہوں کہ آپ اگر معاشیات لے کر جائیں ہندوؤں کے پاس،
مغرب کے پاس کہ اسلام کی معاشیات یہ ہے، مسلمان ہو جاؤ، وہ کہیں گے ٹھپ کے رکھو، ہمارے پاس معاشیات اپنی موجود ہے، تم وہ ہم سے مانگ مانگ کے چلاتے ہو، تمہاری تو کہیں دنیا میں نظر نہیں آتی۔ ہم سیاسیات لے کے جائیں، وہ اسے سیاسیات کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوں گے۔ ہم تمدن کلچر لے کر جائیں، ہمارے کلچر کو لے کر مسلمان نہیں ہوں گے۔ ہم معاشرتی نظام لے کر جائیں، اسے لے کر مسلمان نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے اخلاق لے کر جائیں، وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ کہیں گے جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ہمارے پاس اس جیسا ہے، بدل ہے اس کا، الٹرنیٹ ہے اس کا۔ وہ الٹرنیٹ عند اللہ نہیں ہے، ان کے اپنے پاس ہے۔ تو ہم انہیں احساس کہاں جا کر دلاتے ہیں کہ جسے تم اپنا نبی، گرو، راہبر، رہنما، سیویئر، نجات دہندہ مانتے ہو، وہاں رک جانا کفر ہے۔ بولو، وہاں اس کے بعد نجات دہندہ آ گیا ہے، اس کے بعد نجات دہندہ، اس کے بعد رہنما آ گیا ہے، اس کے بعد پیغمبر آ گیا ہے۔ جیسے ہی آپ انہیں اس ضرورت کا احساس دلاتے ہیں، وہ اپنے دین کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو اگر آپ بھی اس ضرورت کا امکان مان لیں کہ محمد رسول اللہ کے بعد بھی ضرورت باقی ہے کسی نبی کی، تو پھر آپ کے پاس مسلمان رہنے کا جواز کیا ہے؟ کیوں مسلمان ہو؟ پھر وہاں جاؤ۔ اسی لیے تو مرزا غلام احمد نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ کافر ہیں، وہ مرتد ہیں۔ کیوں کہا اس نے؟ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا عقیدہ نہیں، بطور حقیقت، بطور حقیقت ہمارے یقین کی بنیاد ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے، تو ہمارا مسلمان ہونا باقی ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم دوسرے مکاتب فکر کے ساتھ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور پھر اس کے بعد مسیحیت اور یہودیت کے مطالعے کی طرف بڑھ کر عالمگیر دشمنوں کے خلاف بھی توجہ کریں؟ درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ سوال بڑا اہم ہے، مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سوال پھر پڑھ دیتا ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم دوسرے مکاتب فکر کے ساتھ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور پھر ان کے ساتھ مسیحیت اور یہودیت کے مطالعے کی طرف بڑھ کر عالمگیر دشمنوں کے خلاف بھی توجہ کریں؟ مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ اور اس کے رسول کو اور اولیاء اللہ کو اور فرشتوں کو اور جنت دوزخ کے مالک کو اعتراض ہو گیا تو اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ مجھے تو اس پر اعتراض نہیں۔ میں نے تو چھوٹی سی بات سمجھا دی آپ کو کہ جہاں برکت نہیں ہے وہاں آپ جائیں گے۔ اگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنی برکتوں کے حصار میں ان کو بھی لے لیں تو پھر ضرور جائیے، اور اگر آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کا جو کوئی وہاں جاتا ہے اپنی برکتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے تو پھر خود فیصلہ کیجیے۔ تحفظ ختم نبوت کا سہرا مولانا منظور چنیوٹی کے سر کیوں ہے؟ کیا منافقوں کو بھی اس کا حق ہے؟ یہاں حق کی کہانی نہیں ہوتی، یہاں یہ دنیا عمل، جد و جہد، محنت اور امتحان اور اہلیت کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو خیرات کے بلبوتے پر پلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ علماء کرام تشریف لاتے جا رہے ہیں، توجہ میری، آپ حضرات میری طرف توجہ رکھیے۔ حق ہونا نہ ہونا الگ کہانی ہے۔ اگر مولانا منظور چنیوٹی نے محنت کی ہے، کام کیا ہے، اہلیت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو منوایا ہے تو اس کا منوانا اس کا حق تھا، اور ہمارے لیے یہ ایک چوٹ ہے۔ حضرت مہاجر مکی نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو مدینہ سے بھیجا، جو آپ نے فرمایا ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، اس کا حوالہ دے دیں۔ بھئی یہ تو میرے منیر میں ہی پڑھ لیجئے، ہر جگہ یہ حوالہ کہاں نہیں ملتا آپ کو، یہ تو ہر جگہ ہر ایک نے لکھا ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے۔ کیا اسماعیل دیلوی غیر مقلد تھا یا کہ دیوبندی اور وہابی تحریک سے بھی متاثر تھے؟ بھئی یہ تو ان سے پہلے تھے نا۔ اسماعیل دیلوی بس اپنے مزاج کا آدمی تھا، اور اس کا مزاج اتفاقاً یا کسی وجہ سے ابن عبد الوہاب نجدی کے ساتھ مل گیا تھا۔ اس بر صغیر میں
اگر وہ وہاں نجد سے قرن الشیطان پیدا ہوا تھا تو اس بر صغیر میں قرن الشیطان یہی تھا۔ پورے عالم اسلام میں مختلف فرقے سعودی عرب کی اقتدا اور پاکستانی فرقے کا اتحاد کیسے ممکن ہے؟ اس میں علماء اہل سنت اور مشائخ کا کردار۔ اصل میں اتحاد کا مطلب ہم نہیں سمجھ سکے۔ مل جل کر کسی ایونٹ پر، کسی ایشو پر، کسی ایونٹ پر مل جل کر کام کر لینے کا مطلب اتحاد نہیں ہوتا۔ اتحاد عقائد میں، نظریات میں، جذبوں میں، رویوں میں، مزاج میں، فطرت میں اور چیز ہے، اور کسی ایونٹ پر کسی ایشو پر اکٹھے ہو جانا۔ نئے وزیر اعظم شوکت مرزائی ہے، اس کا کس جماعت سے تعلق ہے؟ خاندان تو مرزائی ہے، اور اس نے یہ جو کہا ہے وضاحت کرتے ہوئے کہ میں قادیانی نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا قادیان کے شہر سے تعلق نہیں ہے۔ اب ایسے ہی لوگ ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں نا، ہم تو یہی کچھ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس یہاں نظریاتی کونسل کے ماشاءاللہ مولانا منیب الرحمان صاحب تشریف فرما ہے، ان کے ہوتے ہوئے یہ سارے سوال بھی ادھر جانے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ مدعی نبوت سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی تو مرزا صاحب سے دلائل اور مناظرے کیے، برائے مہربانی اس غلط فہمی کا ازالہ فرما دیں۔ بہت اچھا سوال ہے، اس کا مطلب آپ نہیں سمجھ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کے امکان اور عدم امکان اور مرزا کے نبی ہونے اور نبی نہ ہونے پر مناظرے نہیں کیے۔ شمس الہدایت فی اثبات المسیح بولیے، فیض چشتیائی وہ ان عقائد پر جو اس نے حضرت حیات مسیح کے خلاف، سمجھ آ گئی؟ وہ جو اس نے ایشوز کھڑے کیے ہوئے تھے ان پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس پر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے اور مرزا کو چھوڑ دو کہ ہم نبٹ لیتے ہیں۔ اس نے کہا مناظرہ کرتا ہوں، تفسیر لکھتا ہوں۔ فرمایا تفسیر لکھتے ہو تو لکھو، پر میرے رسول کی امت میں تو اس عہد میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قلم پر توجہ ڈالیں تو خود بخود تفسیر لکھ جائے۔ تو وہ مناظرے اس طرح کے تھے۔ ماتریدی، برائے مہربانی ماتریدی کی وضاحت کریں۔ ماتریدی عقائد اہل سنت و جماعت کے دو بنیادی مکاتب فکر ہیں، دو بنیادی مکاتب فکر ہیں، دونوں حق ہیں۔ جس طرح چاروں شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی چاروں حق ہیں، اسی طرح یہ بھی حق ہے۔ اور اگر جعفری موجود تھا تو وہ بھی حق ہے، یہ مجھے نہیں معلوم موجود تھا یا نہیں۔ تو ماتریدی امام ابو منصور ماتریدی کے پیروکار ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے قاسم نانوتوی دیگر علماء نے تعلق توڑا ہے۔ تعلق توڑا نہیں، انہوں نے فیصلہ ہفت مسئلہ میں جو 7 مسائل تھے جن پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چونکہ اہل اللہ میں سے تھے نا، اللہ والوں میں سے تھے، اور کوئی ولی رہ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ عقائد اہل سنت و جماعت پر قائم نہ ہو۔ تو وہ تو فیصلہ ہفت مسئلہ میں محفل میلاد اور کھڑے ہو کر درود و سلام پر گفتگو فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی بدقسمتی یہ تھی، آپ غور کیجئے گا، رسول کی ذات سے دوری اگر اختیار کر لی جائے، بیزاری اگر اختیار کر لی جائے تو اتنی بڑی سزا ملتی ہے کہ پر انہوں نے کہا جی حضرت حاجی صاحب جو ہیں وہ ان مسائل میں حاجی صاحب ہماری پیروی کریں، اس طرح کے بکواسات کیے گا۔ قاسم نانوتوی بڑا منکر ہے، یہ مرزا قادیانی ہے۔ ختم نبوت کے منکر چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، پہلا دوسرا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس نے پہلے انکار کیا ہوگا وہ پہلے ہے، جو دوسرے بات میں انکار کیا ہوگا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ دوسرے مکاتب فکر نے تو ختم نبوت پر تنظیمیں بنائی، اہل سنت نے کوئی تنظیم نہیں بنائی۔ اس لیے آپ سے عرض ہے کہ آپ اس مجلس میں کسی عالم دین کو چن کر مجلس تحفظ ختم نبوت بنا دیں تاکہ اہل سنت پر اعتراض نہ رہے۔ میں تو حاضر ہوں، یہاں مجھ سے بڑے بڑے اکابر علماء، اولیاء، مشائخ موجود ہیں، فیصلہ یہ فرمائیں۔ میں تو بہت چھوٹا، بہت عاجز ہوں، میں تو حاضر ہوں، جب آپ مجھے بلائیں گے، جس تنظیم میں، جس کی سیادت میں، جس کی قیادت میں، ہمیشہ کے لیے شامل ہوں گا۔
اور اگر آج بنواتے ہیں آپ تو ان حضرات سے میرے بعد یہاں قائم ہوں گے، ان سے بنوائیے اور مجھے یہ سعادت دیجیے کہ مجھے سب سے پہلا اس کا رکن بنائیے۔ آپ کھل کر امام شاہ احمد نورانی صدیقی کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ سیرا امام نورانی کے سر ہے۔ امام نورانی کے سر اس صدی میں مولانا احمد رضا خان بریلوی کے بعد سب سے بڑا صحرا ہے۔ چھہتر میں میٹرک کا طالب علم تھا، 77 میں ایف ایس سی کا، 76-77 میں مجھے بعض اوقات 20 دن مہینہ ان کے گھر میں ان کے ساتھ ان کی خلوتوں میں رہنے کا موقع ملا ہے۔ صحیح معنوں میں صدیق اکبر کی اولاد میں سے اس عہد کا سب سے بڑا ولی امام نورانی تھا۔ قائد اعظم کے بعد میں نعرے لگائے، قائد اعظم کے بعد پاکستان میں اگر کوئی سیاستدان کردار کے اعتبار سے پیدا ہوا تو نورانی کے بعد کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اور جتنے بڑے ہم مجرم امام احمد رضا کی بارگاہ میں ہیں، سید احمد سعید کاظمی کی بارگاہ میں ہیں، اتنے ہی بڑے مجرم ہم امام شاہ احمد نورانی کی بارگاہ میں ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہم خدا کے حضور کیا جواب دیں گے۔ آپ اس طرح کریں کہ آپ اسی محفل میں مجلس تحفظ ختم نبوت بنا دیں، اس طرح لوگوں کا اہل سنت پر اعتراض نہیں ہوگا، اور اس تنظیم کا صدر مفتی منیب الرحمان کو بنا دیں، اور اجتماع بھی کافی ہے۔ اگر اس بات پر عمل کریں تو جناب میں تو ابھی اسی وقت اعلان کرتا ہوں، بات صرف یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ باضابطہ اعلان اگر مولانا اشرف سیالوی صاحب بات میں تشریف لا رہے ہیں تو ان کی زبان مبارک سے ہو کہ ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ دنیا میں دوبارہ امتی بن کر آئیں گے؟ یہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ اپنی نبوت کی صفت کے ساتھ میرے رسول کے امتی بن کر آئیں گے، وہ اپنی شان نبوت کے ساتھ میرے رسول کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ ملتان میں جو سنی کانفرنس ہوئی تھی وہ اہل سنت کا مثالی اتحاد تھا۔ اب یہ اتحاد کیوں نہیں؟ صرف اہل سنت جماعت بریلوی ہی تمام مشائخ اعظام اور علماء کرام اور پتہ نہیں کیا لکھ دیا یہ متحد ہو جائیں، اس کی کوشش کون کرے گا؟ میں بہت چھوٹا، بہت عاجز ہوں، میں 7ویں جماعت میں تھا، میں نے پہلی دفعہ ادھر سے درس نظامی میں پڑھتا تھا، 35 صفحوں کا پہلی دفعہ مضمون جس میں آنسو رو کر تمام اس وقت کے جو بڑے بڑے اکابرین تھے ان کی خدمت میں لکھا تھا، یہی تڑپ کے متحد ہو جاؤ۔ مختلف اوقات میں افراد سے ملتا رہا، عالمی سطح کی شخصیات سے بھی کچھ چیزیں لکھ کر دنیا کے مختلف ممالک میں بھی بھجوائیں، چھپی بھی، اسی وحدت امت، اسی اتحاد امت کے حوالے سے مختلف تناظر میں، اور اہل سنت و جماعت کے اتحاد کے حوالے سے بھی۔ آج بھی مجھ سے آپ جو چاہتے ہیں سب کچھ کو ہر وقت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے جو ایک آدمی جو سب سے چھوٹا کم عمر یہاں سے ہو، سب سے کم حیثیت ہو، وہ مجھے پکڑ کر جہاں لے جائے، جو چاہے میں کروں گا انشاءاللہ۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرزا قادیانی کا جو مناظرہ ہوا اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ میں نے سن 2000 کے آخر میں، سن 2001 کے شروع میں ایک مضمون لکھا تھا، 20ویں صدی عشق رسول کے امتحان کی صدی، امتحان عشق رسول کی صدی۔ تقریباً 100 صفحے کے قریب وہ منہاج القرآن میں باریک باریک چھپا، بعد میں وہ انڈیا سے بھی چھپا، پاکستان سے بھی 7-8 اداروں نے اسے چھاپا، تقسیم کیا گیا۔ وہ مضمون پورا اسی نقطے پر تھا جس میں تمام مرزا غلام احمد قادیانی کا جواب، تاجدار گولڑا، گستاخان رسول، نام لے کر ان سب لوگوں کو۔ میں اسلامی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا اور وہاں سوائے دیوبندیوں کے کوئی نہیں ہے، مجھے وہ خود لے کر گئے ہوئے ہیں، سر پر اٹھاتے ہیں، ناز کرتے ہیں۔ میرا وہ مضمون وہاں ہزاروں کی تعداد میں تقسیم ہوا کہ اس نے گالی دی ہے، نام لے کر کافر کہا ہے ان کو، اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی اور ان لوگوں کو، ان ہندو گستاخان رسول کے ساتھ ملایا ہے۔ وہاں لرزہ طاری ہوا ہے،
لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں ملازمتیں خطرے میں پڑتی ہیں. میں نے کہا تمہاری ملازمتیں یہاں سے بنتی ہیں تو خطرے میں پڑتی ہیں, میری ملازمت گنبد خضرا سے ہے, خطرے میں نہیں پڑتی. وہاں پوری یونیورسٹی کے سرخیل و سالار لوگوں کو میں نے کہا مجھے خدا لایا اس لیے ہے کہ تم لوگوں کو پاس اتمام حجت کر دوں اس یونیورسٹی میں کہ تمہیں دو میں سے ایک کو چننا ہوگا, یا اشرف علی تھانوی, قاسم نانوتوی وغیرہ کو چننا ہوگا, یا محمد رسول اللہ کو چننا ہوگا. یہ فیصلہ تم نے کرنا ہوگا. یہ سوالات ایک جیسے آپ بڑے پیارے انداز میں منظور چریوٹی اور ان کے اسلاف تو خود ختم نبوت کے انکار کی راہ نکالتے ہیں. بھائی کمال تو یہی ہے نا ان کا کہ انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کریڈٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ کریڈٹ اصل میں اپنے لیے کریڈٹ نہیں لے رہے ہوتے, ہمیں چپیڑے مار رہے ہوتے ہیں. بڑے ادب سے لفظ کہہ رہا ہوں چپیڑے, ورنہ تو جوتے کہنا چاہیے. اس کورس کے شہر کراچی میں بھی منعقد ہونے چاہیے, یقیناً ہونے چاہیے. وقت کم ہے اور میں اس کا حضور آپ اس چیز کی وضاحت کریں کہ دیوبندی تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ ہمارے رہنما کے خواب میں بار بار آتے ہیں. کسی نے مولانا طارق کبیر سے پوچھا کہ آپ کے خواب میں بھی حضور آئے, تو اس نے کہا بار بار آئے اور میری داڑھی پر ہاتھ پھیرا. اس بارے میں نہیں جانتا, یہ وہ خود بتا سکتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف خواب منسوب کر رہے ہیں, منسوب کرنے والے خود جانے, میرا اس بارے میں کوئی رائے نہیں. یہ ایک سوال پر اکثر خارجی حضرات کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت محفل میلاد مصطفیٰ کرواتے ہیں اور اس پر علماء اعظام کی صدارت رکھتے ہیں. دوسری طرف سنی کہتے ہیں کہ محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں, تو پھر حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور کی صدارت کیوں رکھتے ہیں اور کسی اور کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ صدارت حضور کی ہونی چاہیے, نعرے حضور کے لگنے چاہیے. میں بالکل اس کا قائل ہوں, صدارت حضور کی ہونی چاہیے, نعرے حضور کے لگنے چاہیے. ہمارے ہاں اول آخر ازل ابد سے سوائے رسول اللہ کے اور کوئی اس لائق نہیں کہ ہمارا قبلہ حاجات, کعبہ ایمان, دین و عقیدت کا محور, مرکز, محبتوں کا مرکز. ہمارے لیے سب کچھ مصطفیٰ کی ذات ہے. سوالات ہو گئے نہیں جی, نئے سوالات آئے ہیں. میں انشاءاللہ جلدی ختم کر رہا ہوں. مرزا کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے بھائی, اس کو سور کہنا بھی سور کی توہین ہے. آپ تو بہت نیچے رہ گئے. محترم یہ بتائیں, مرزا قادیان, ناصر طائر, مرزا کے دیگر خلیفے اگر دفن ہیں تو کہاں دفن ہیں؟ بھائی کوئی انگلینڈ میں دفن ہے, کوئی یہاں اپنے ان کے بہشتی مقبرے میں دفن ہے, جہاں جہاں دفن ہے. کیا شعر کے ساتھ تعلق جائز ہے؟ اور ووٹ لینے کے لیے شیعہ لکھیں, شیعہ کے ساتھ اور ووٹ لینے کے لیے شیعہ کے ساتھ کھانا کھانا, سودی کاروبار کرنے والے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا, لین دین کرنا, یہ سب کارنامے چنیوٹی کے ہیں. بھائی کارنامے چنیوٹی کے تھے یا نہیں, لیکن ایشو کے طور پر الگ کہانی ہے. تعلق کی وضاحت ہوگی اور یہ مفتی صاحب اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ شیعہ کے ساتھ تعلق رکھنے کی کیا حدود ہوں گی. انسانی سطح پر تعلق کی تو کوئی قباحت نہیں ہے, پاکستانی کی سطح پر تعلق کی تو کوئی قباحت نہیں ہے. باقی باتیں جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مرزا کہتا ہے میں فقہ حنفی میں حضرت امام اعظم کا مقلد ہوں. کیا ایک نبی مقلد ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچ لیجیے. قادیانیوں کے نام لینے کے بجائے ان کی کنیت عام رائج کرنا چاہیے, مرزا غلام, بے لگام وغیرہ وغیرہ. اچھی تجویز ہے, اچھی تجویز ہے, اللہ کرے کہ اس طرح رائج ہو جائے. اجتہادی خطا کی وضاحت فرما دیں. حضرت امیر معاویہ اجتہادی خطائیں کرتے رہے. ایک قادیانی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارے نبی کے بارے میں صداقت جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ایشو میں نے اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں اجتہاد پر اور اجتہادی خطا پر بھی تفصیل سے, اس کی تفصیل میں نہیں جانتا. ایک قادیانی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارے نبی کے بارے میں صداقت جاننا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد دل میں تہیہ کریں کہ اللہ آپ کو الہام دے کہ واقعی ہمارا نبی سچا ہے یا نہیں. آپ کو خود جواب مل جائے گا, تو آپ کر کے دیکھ لیجئے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو جواب یہ ملا کہ مرزا نبی ہے, سچا ہے, تو پھر آپ کو 1 کروڑ بار دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہیے.
آپ خوابوں پر یقین کرنے لگ گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عالم ازل سے عالم ابد تک کی تمام مخلوقات، سارے فرشتے، سورج، چاند، ستارے، سارے زبانیں صداقت کے ساتھ چلا چلا کر پکارے کہ محمد کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو میں کہوں گا تم سب جھوٹے ہو، محمد کے بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا. اگر جبریل امین کے ہیں تو جبریل امین کو مانے بغیر تو جنت کی امید کی جا سکتی ہے. محمد کو آخری نبی مانے بغیر مجھے کیا پتا جبریل کون ہے، محمد کے کہنے پر مانتا ہوں. وہ کہتے ہیں اپنا تعارف کرا دیجئے. تعارف میں کیا کرا سکتا ہوں. سید عبد الرحمن بخاری نام ہے، آزاد کشمیر کے ضلع سدروتی پلندری سے تعلق ہے. کراچی میں میری ابتدائی تعلیم ہوئی ہے ساری FSC تک. لاہور میں کچھ تعلیم ہوئی ہے تخصص MA LLM. اسلام آباد میں تعلیم ہوئی ہے اسلامک یونیورسٹی میں. ملازمت کرتا رہا ہوں قائد اعظم لائبریری میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں. اب وہاں سے چھٹی پر ہوں. امہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ اور اب عالمی تحریک سیرت کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر کچھ کام شروع کیا ہے. وہ کام اپنی جگہ ایسا ہے کہ میرا احساس یہ تھا، تمنا یہ تھی، التجا یہ تھی بارگاہ رسالت میں کہ وہ کام جو 1400 سال کا قرض ہو، جو ابھی نہ ہوا ہو 1400 سال میں، اور جو اس امت کے ذمے قرض ہو اور آنے والی نسلوں کی امانت ہو، وہ کام کرنے کی توفیق نصیب ہو. وہ کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے. اب اللہ کریم اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے. سیرت پاک کا مطالعہ، اس میں شروع سے آخر تک جو چیزیں قابل غور، محل نظر، سمجھنے کے قابل ہیں، ان کو سمجھنے، اور جہاں جہاں تسامحات ہوئے ہیں سیرت نگاروں سے، اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے ہیں. تفصیل سے وہاں جمعہ جامع مسجد اقصی گنبد خضرا نہر کے پل پر مال روڈ لاہور پر پڑھاتا ہوں. وہاں تقریباً 2 سال سے سیرت پاک کی اسی طرح بیان ہو رہی ہے. اس کے کیسٹس بھی موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں. امید ہے کہ یہ میرے خیالات سوالات ہیں اور جن کو پریشانی ہو رہی ہے. کہتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے کتابیں لکھی تھی یونیورسٹی لائبریریوں میں نہیں دیکھی گئیں. مجھے لوگ اللہ کا کرم ہے خوش نصیب مصنف کہتے ہیں. میری کتاب مارکیٹ میں جانے سے پہلے 2-3 ایڈیشن نکل جاتے ہیں جتنی کتابیں لکھی ہیں. مارکیٹ کو محتاجی ہوتی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک مارکیٹ کا محتاج نہیں بنایا، لیکن کتابیں چلتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 500 سے زیادہ نسخے 5 منٹ زندگی کے لیے کتاب جو ہے یہاں پاکستان میں نہیں دی گئی، اور 1800 خطوط اس پر آئے ہیں. اپنا رزق بڑھائیے کتاب کہ صرف 3 مہینے میں 4 ایڈیشن تقسیم ہو گئے اور ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور اس کے بعد اب تک ہم نے چھاپی نہیں کتابیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. لائبریریز میں کہیں گئی ہوں گی، کہیں نہیں گئی ہوں گی. آپ یونیورسٹی میں مذہبی لحاظ سے کیا کر رہے ہیں جبکہ دوسرے حضرات وہاں چھائے ہوئے ہیں؟ یہ آپ ان یونیورسٹی والوں سے جا کر پوچھیے. میں کہوں گا تو پتہ نہیں آپ مانیں یا نہ پوچھیں. یہ وہاں یونیورسٹی والے آپ کو بتائیں گے. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. اس اجلاس میں اکثر ائمہ مساجد تشریف فرما، ان کی وساطت سے آپ کلمہ پڑھا کر وعدہ کر لیں کہ ائمہ مساجد خصوصاً اور عموماً عوام قادیانیت مرزائیت سے مکمل بائیکاٹ کریں، اور عوام پر زور دیں شیزان اور قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. اور ہمارے سنی عوام قادیانیوں سے ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں. ہمارے علماء جمعہ کے بیان میں قادیانیوں کے پول نہیں کھولتے، بلکہ اپنے عاشق رسول کا ثبوت دیتے ہوئے ہر جمعہ عوام کی ذہن سازی بہت ضروری ہے. میں تو سب علماء سے درخواست کرتا ہوں، اور آپ کی طرف سے بھی درخواست ہے، اور آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ اس پر عمل کریں، بائیکاٹ کریں، اور اس طرح اس پر کام کریں. آپ عالمی تحریک سیرت پر کام کر سکتے ہیں تو تحفظ مجلس سے ختم نبوت کا قیام کا سہرا کیوں نہیں مانتے؟ بھئی میں جس مجلس میں بیٹھا ہوں، اس مجلس میں مجھے اکابرین کا احترام ہے. اکابرین کے احترام کی وجہ سے مفتی منیب الرحمان صاحب اور یہاں بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان بزرگوں کے احترام کی وجہ سے میں یہ جسارت نہیں کر رہا کہ میں یہاں اس وقت کھڑا ہو کر کہہ دوں کہ میں مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کر رہا ہوں. میں نے یہ گزارش کیا کہ میرے بزرگ جو یہاں موجود ہیں اور جو آئیں گے یہ وہ اعلان فرمائیں. میں بہت عاجز ہوں، بہت اپنے اجتہادی غلطی میں حضرت امیر معاویہ کو کیوں ٹارگٹ بنایا ہے؟ اس لیے بنایا کہ اجتہادی خطا کا لفظ آتے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نقش بن کر سامنے آ جاتے ہیں. تو سب نے مانا ہوا ہے، آپ نہ مانیں گے تو کیا مسئلہ بنے گا؟ میں نے تو عظمت سیدنا معاویہ کتاب لکھی ہے. کیا عظمت سیدنا معاویہ دنیا بھر میں گئی. حضرت امیر معاویہ کی عظمت کا انکار نہیں کرتا،
ان کی عظمت یہی ہے کہ انہوں نے اجتہادی خطا کی ہے. آپ فکر نہیں. 1989 میں 90 میں یہ کتاب چھپی ہے. دنیا بھر کے سفارت خانوں میں بھی تقسیم ہے. اگر آپ اپنے آپ کو عاجز کہتے ہیں تو یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، مگر حالات بتاتے ہیں کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے قیام کا صحرا آپ ہی کے سر ہوگا، تو آپ یہ صحرا بخوشی پہن لیں. اگر یہ میرے سر ہوا تو کوئی پہنا دے گا، اللہ تعالیٰ پہنا دے گا. میرے سر نہ ہوا تو میں کیسے اس کو پہن سکتا ہوں؟ یہ سب سوالات ایک جیسے ہیں. آپ بڑے پیارے انداز میں جواب دے رہے ہیں. نشست کا وقت کم پڑ رہا ہے، دوسرے علماء کو وقت دیں. آپ دیکھ لیجئے نا، آپ مجھے صحرا پہنانا چاہتے ہیں اور علماء کو تکلیف ہو رہی ہے. آخر دعوانا